ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی. مروزی حالات پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے اور پاکستان کے کئی اہم اداروں میں یہ اپنی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے چکے ہیں. الیکشن سے قبل کنگز پارٹی کی کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری آپ نے مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی. مسلم لیگ زیادہ جو اس کا انفراسٹرکچر تھا وہ کدھر تھا؟ انڈیا میں تھا. یہاں سے اسٹرگل شروع ہوئی. قائد اعظم کی سربراہی میں لیاقت علی خان تھے اور بہت بڑے بڑے نام تھے، سر آغا خان، خواجہ ناظم الدین. اور پاکستان کی تحریک کس نے پیش کی تھی؟ شیر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی تھی. تو وہاں کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہاں پہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. یونینسٹ پارٹی کون تھی؟ غیرت سردار شوکت یار. وہ کس کے ساتھ الائن تھے؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ الائن تھے. یہاں زیادہ ان کی وفاداریاں جو تھیں وہ تھی انگریزوں کے ساتھ. یہاں کے جتنے پیر وڈیرے جتنے تھے جو اب بھی سیاست میں، وہ انگریزوں کے ساتھ الائن تھے. تو پاکستان جب بن گیا تو جو وہاں سے لوگ آئے تھے، جو وزیر اعظم اس زمانے میں منتخب ہوئے، وہ ایک سال ڈیڑھ سال کر کے پہلے 7 وزیر اعظم چلے گئے. چودھری محمد علی صاحب تھے جنہوں نے قانون 1957 میں کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، تو وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. پھر سکندر مرزا آئے. سکندر مرزا نے آ کے سیاست کے اندر اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے ایک ریپبلکن پارٹی بنا لی. اس کے بعد سکندر مرزا گئے تو ایوب خان آ گئے. وہ اس وقت غلام محمد کو گیا تو ایوب خان آ گئے. ایوب خان صاحب آئے تو انہوں نے ایک اور پارٹی بنا لی، کنونشن مسلم لیگ بنا لی. انہوں نے ایک نیا نظام لے آئے جو تھا بیسک ڈیموکریسی کا نظام. جو بھی راشن ڈپو کا ہولڈر تھا اس کو ٹکٹ دے کے انہوں نے بیسک ڈیموکریسی. تجربے ٹھیک ہیں ویسے؟ نہیں، تجربے جب تک لانگ لاسٹنگ نہ ہو نا، لانگ لاسٹنگ نہ ہو اور آپ ایک شخص اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان چیزوں کو بنائے تو وہ تجربے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کو چلنا ہوتا ہے. جیسے ویسے تو دنیا میں عموماً زیادہ تر 2 پارٹی سسٹم ہے نا، ریپبلکن، ڈیموکریٹس، لیبر. برطانیہ میں جہاں ہمارے یہاں تو ایک مشروم ہے پارٹیز کی نا. مسلم لیگ نون ہے، ANP ہے، JUP سمی ہے، اس کے بعد PTI ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد عوامی مسلم لیگ ہے. یعنی شیخ رشید ایک بندہ ہے، اس کی پارٹی ہے، وہی اس کا ممبر ہے، وہی اس کا الیکشن پھر بھی وہ جیت جاتا ہے. تو یہ چیزیں جب لانگ لاسٹنگ ہوں گی نا اور بیس کریں گی عوام کی اسپریشن پہ، لیڈرز کی اسپریشن نہیں، تب وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی. آپ کو لگتا ہے جو استحکام پارٹی ہے وہ قاف لیگ کی ایکسٹینشن ہے یا نہیں؟ وہ قاف لیگ کی ایکسٹینشن تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں آپ کو غور کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ علیم خان پارٹی چھوڑ گئے تھے جب عمران خان کی حکومت ان چیئر تھی، تو اس نے ان کے ڈفرینسز ہو گئے، وہ چھوڑ کے چلے. صاحب ظاہر اب اگر علیم خان نے پارٹی چھوڑی تھی، اس سے پہلے وہ PMLQ میں رہے تھے اور منسٹر بھی رہے تھے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی تو بنانی تھی. ایک نیچرل فنامنا، ایک سیاستدانوں نے سیاست کر لی. PTI 9 مئی کا واقعہ ہوا جو سب نے مطلب ہے، جو اس میں کچھ انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے، کچھ شہیدوں کے مزاروں پہ حملے ہوئے، اس کو ہر ایک نے پاکستان میں کنڈیم کیا. اور اس کو کسی نے مطلب کوئی ذی حد شخص اس کے اوپر کوئی اچھی رائے نہیں دے سکتا تھا کہ شہید جو ہو گئے یا جو ادارے ہیں ان کا، جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا تو کوئی، ایک بلڈنگ کا تو کوئی رول نہیں ہے نا کہ آپ جا کے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں. ایک ٹیکنیکلی مورلی بھی غلط ہے، لیگلی بھی غلط. اس کو جب کنڈیم کیا تو وہ اس کے اندر زیادہ لوگ جو ہے وہ PTI کے ہوئے، ان کی جیو ٹیگنگ ہوئی. ابھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے حساب سے بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں. وہ لوگ اب الگ، وہ لیڈرز الگ ہیں جن کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، وہ جیلوں میں بھی ہیں. مقدمے چلیں گے، ان کا فیصلہ آئے گا، پھر وہ اپیل ہوگی کا، وہ ایک لمبا پروسیجر. لیکن چونکہ اس کے اندر انوالومنٹ PTI کی آئی تو بہت سارے لوگوں نے PTI چھوڑ دی. اب جب انہوں نے PTI چھوڑی اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہم سنتے ہیں، وہ جتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے PTI چھوڑی ہے، اب انہوں نے کہیں تو سیاست کرنی ہے. میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے ہوتے ہوئے سیاست چھوڑ گئے تھے. تو ان کے چونکہ جہانگیر ترین بھی ایک بڑا نام ہے اور علیم خان بھی پیسے مطلب بہت سیاست میں گر رکھتے ہیں، تو ان کے گرد لوگوں نے ریلی ہونا تھا یا کرنا تھا. اب کرنے کے لیے تو پھر آپ کو انوار اللہ کاکڑ سے پوچھنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، میں ان کی اسٹیٹمنٹس پہ جس طرح چیزوں کو لیتا ہوں
تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پارٹی کو چھوڑ کے اب اسد عمر صاحب ہے. اسد عمر صاحب کتنے بڑے پلر رہے تھے. اب ان کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ جی میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں. سیاست, اب یہ کوئی کسی سے زبردستی تو سیاست نہیں چھڑا سکتا. یہ سیاست پارٹی بدلنا چلے, اس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہر شخص کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. اگر وہ اسٹرینتھ کو کسی بھی جگہ پہ لے جا کے ڈالنا چاہتا ہے تو اس میں آپ پھر بہت ساری مفروضات بنا لیتے ہیں, لیکن رول جو ہوتا ہے وہ اس بندے کو ہوتا ہے جو اس کو کر رہا ہو. ہر 5 سال بعد نواز شریف صاحب کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے, یا نواز شریف صاحب کو کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اب یہ چیزیں جو ہیں, کل کے محب وطن غدار, آج کے محب وطن, کل کے محب وطن آج کے غدار, یہ جو چیزیں بنی. نواز شریف صاحب اس سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا, اس دفعہ کی اگر آپ بات کریں تو یا سعودی عرب سے آنے کی بات کریں تو اس وقت 2 کانٹیکسٹ ہیں. سعودی عرب میں جب نواز شریف تھا اور جب وہ واپس آیا, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو واپس آ چکی تھی. ہاں جی, آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ بھی. بے نظیر بھٹو اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ سیلف ایگزائل میں تھی, بہت بڑی لیڈر تھی. میرے خیال ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سیاست کے سین پہ پاکستان میں نہیں رہی. ان کو جس طرح مارا گیا, جس طرح شہید کیا گیا, یہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. تو وہ آ چکی تھی. اب چونکہ وہ آ چکی تھی تو سعودی عرب جو نواز شریف کو لے کے گیا تھا, انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی ہے تو اس کو کیوں باہر رکھا ہوا. ٹھیک, یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک یہ پہلو آیا تھا. اور اس کے بعد نواز شریف آ گیا. نواز شریف جب آیا یہاں پہ تو آپ کو پتا پھر تو الیکشن ہوئے. الیکشن میں جو کچھ ہوا, الیکٹ ہو گئے, اور اس کے بعد سسٹم آف گورننس میں انہوں نے کلیش کریٹ کر لیا. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے, نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو, جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا دی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو آج موجود ہے اور بڑی فعال ہے. شہباز شریف بار بار اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ ہم نے سائفر میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بنایا. ہر چوتھے دن شہباز شریف پی ڈی ایم کی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بنایا. اس کا مطلب ایک وائبل باڈی, پوری دنیا میں اس قسم کی باڈیز موجود ہیں. نواز شریف نے جہانگیر کرامت کو صرف اس بات ہے کہ وہ نواز شریف کا ویژن نہیں ہے ایز اے لیڈر. آئل سے ہی لیکس فیوچر ویژن, اس کو مطلب وہ چیزوں کو, اور دوسرے یہ کہ جو لوگ انہیں کہتے ہیں وہ اس پہ چل سکتے. میرے خیال میں, میرا اپنا اوپینین ہے, انہوں نے جہانگیر کرامت صاحب کو فارغ کر دیا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آ گئے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ تو ہوا میں تھے. اگر آپ نے پرویز مشرف صاحب کو نہیں چاہتے تھے تو آپ جب وہ واپس آتے تو آپ لیگل پروسیجر اختیار کرتے. آج کے جو مروزی حالات ہیں اس تناظر میں یہ جو نواز شریف والا ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اب جو نواز شریف باہر ہے اس وقت, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت پرفارم نہیں کر سکی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو رجیم چینج کے بعد آئی تھی, جس کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا, انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ڈالر کہاں پہنچا, پیٹرول کی پرائز ابتدا پوچھیے. آئی ایم ایف آپ سے کس بری طریقے سے ناراض. آج آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تھوڑی بہتر سائڈ پہ جائی ہے, تو ہم 700 ملین کی ٹرنچی دے رہے ہیں. اس زمانے میں پی ڈی ایف کے زمانے میں ڈالر کا ریٹ جو تھا معاہدہ تو شہباز شریف صاحب ہی کروا کے, لیکن اس کے اوپر پرفارمنس کس نے دینی تھی؟ شہباز شریف نے. تو معاہدہ تو پہلے ہوا تھا. کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت پرفارمنس نہیں دے پائی 16 ماہ کی, اس لیے نواز شریف صاحب, چونکہ وہ پرفارمنس نہیں دے پائی اور آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو اس وقت نظر نہیں آ رہا, اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ایک حکومت میں رہی ہے, تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو لے کے چلے, شہباز شریف چونکہ پرفارم نہیں کر سکا اور اس کو ایک لیڈرشپ کے طور پہ یا پارٹی کے طور پہ لے کے چلنا ہے, تو پھر نواز شریف کو بلا کے واپس بلایا گیا. اور سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہا تھا, یہ 50 روپے کے بانڈ پہ دے کے گئے تھے, اور ابھی تک ان کے خلاف جو وہ چارجز ہیں وہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ابھی تک وہ کوئی مطلب یعنی بلایا گیا, آپ بھی سمجھتے ہیں مطلب آپ ظاہر ہے جب آئے ہیں اور اگر ان کو اپنے جا کے ایئرپورٹ کے اوپر ان کے وہ تھم امپریشن لیے ہیں, تو کیئر ٹیکر حکومت کی مرضی سے آئے نا. تو ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو باہر رکھنا, مائنس کرنا, اور پھر نہیں, وہ باہر کس نے رکھا, کون گیا تھا باہر؟ نہیں, موجودہ سینیریو میں اب خان صاحب سائفر مقدمے میں, اب یہ جو ہے نا, یہ ایک چیز ہے کہ سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے. یہ بلہ کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوتا, تو الیکشن کتنے ریلائبل, انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ جی
پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاکستان کی سیاست کے حساب سے اس چیز کو دیکھنا ہے. خیال تو یہ کہ بیٹر اسٹیبلٹی کے لیے پارٹی کو الیکشن میں اجازت دینے کی، الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہی سیاست کہتی ہے. سر -1 کا فارمولا ناکام ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی -1 نظر نہیں آ رہا. ابھی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں پہلے وہ الطاف مائنس، پھر الطاف دیکھیے نواز شریف مائنس، ہر چیز کو ایک چلیں ہم الطاف کو چھوڑ دیتے ہیں، نواز شریف مائنس. نہیں، نواز شریف کدھر مائنس ہوا؟ نواز شریف تو ابھی آپ کے سامنے آ گیا. 18 میں نااہل ہوئے تھے، چیئرمین تحریک انصاف ہیں اور سابق وزیر اعظم، یہ بھی مائنس ہی ہیں. تو یہ مائنس جو ہے مائنس ابھی نہیں کہہ سکتے نا آپ کو، جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اگر فرض کرے آپ، ہم ہائپوتھیٹیکل کہہ رہے ہیں نا، مائنس ہائپوتھیٹیکل ہے نا مائنس. اگر کورٹ کا فیصلہ ان کی فیور میں آ جائے پھر تو وہ الیکشن لڑ سکیں گے نا. تو آئی تھنک جس طرح ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، ان کے مقدمات کے جو فیصلے ہیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کی کورٹ پہ چھوڑتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے، اس میں کون سا آپ کو قداور سیاستدان نظر آ رہا ہے کہ جو بڑا زیرک ہے، سیاسی پتے بڑے تحمل سے، بڑی بریک بینی سے جائزہ لے کر پھر استعمال کرتا ہے؟ میرا خیال تو سارے جتنے ایک ہی جیسے ہیں، یعنی زرداری ہوں، سارے ایک ہی، سارے پرسنل. یہاں پہ ہمارا نیشنل، مجھے لگا کہ ہمارا مختلف ادوار میں اور ادوار میں جب آ جائیں گے تو پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ، جس میں صرف سیاستدان نہیں بلکہ آپ کی جو ضیاء الحق، ایوب خان، ان کی تاریخ بھی ساتھ، ڈیموکریسی ایک سسٹم کے علاوہ جو آپ کا وہ بھی ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر اپنے ذاتی یا پارٹی انٹرسٹ کو ترجیح دی. کیونکہ اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو ترجیح دیتے تو ضیاء الحق کے زمانے میں یا مشرف کے زمانے میں کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا. تو یہ چہرے یہ ملتے ہیں جب بھی کوئی یعنی مارشل آتا ہے. اب آپ لوگوں کا مطلب ہے نا، آپ نئے لوگ الیکٹ کریں، نئے لوگ الیکٹ کریں. لوگوں کے آگے آپشن ہی جب یہ دی جائیں گی. نہیں، آپشن نہیں دی جاتی نا. اب دیکھیے نا، پی ایم ایل این ہے، اس پہ ایک پارٹی، ایک فیملی کا ہولڈ ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو فیڈ ان کرتی ہے. بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑتے ہیں نا. آپ اگر وہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ سے کوئی آپ کو اچھے لوگ مل جائے. اسٹیبلشمنٹ ان کی سرپرستی کر دیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کیوں روپ ان کرتے ہیں آپ ہر چیز میں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ کہتے کی بات اور ہے. جب آپ ووٹنگ بینک پہ جاتے ہیں تو کوئی آپ کے پولیس کا بندہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ فلانے کو ووٹ پاؤ. ہم تو برادری کے لوگ، برادری بول پہ اور اپنا بریانی کی پلیٹ پہ تو ہم ووٹ ڈالتے ہیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ درمیان میں کیسی آ گئی؟ اسٹیبلشمنٹ تو ہر جگہ مضبوط ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں؟ عراق کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں کیا عوام جنگ میں جانا چاہیے؟ مجھے بتائیں. نہیں، الزام کی کیوں ہم پہ آتا ہے الزام؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہر دور میں کنگز پارٹی بن جاتی ہے. نہیں، یہ کنگز پارٹی نہیں، لوگ اپنی اس سے بناتے ہیں، چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اس کے اندر سارا کچھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ اگر مشرف کو فارغ کیا تھا نواز شریف نے تو اس کو کس نے کہا تھا فارغ کرو؟ کیوں فارغ کیا تھا؟ غلطیاں آپ کریں اور اس کے بعد پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ پھینک دیں دوسروں پہ، تو یہ تو پھر جسٹیفائڈ نہیں ہے نا. تمام چیزوں کو ایک ہول پکچر میں دیکھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اچھا لاڈلا کون رہا ہے؟ نہیں، آپ کا مجھے میں نام نہیں لے رہا کسی. نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. یا اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے اس سوال کو. لاڈلا کس طرح لاڈلا ہو سکتا ہے؟ آپ تو پھر غلط. یہ ایک دوسرے پہ میں یہی عمران خان کہتے ہیں نواز شریف لاڈلا ہے، نواز شریف کہتا ہے عمران خان لاڈلا ہے. یہ کسی سیاستدان سے پوچھیں. آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے نکال کے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے عوام لاڈلی ہے پاکستان کی. کون سی اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائیں. آپ ایک ہی چیز پہ کیوں ہیمپر کریں؟ اسٹیبلشمنٹ سے کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، آپ انٹرویو کون سا کر رہے ہیں؟ آپ ایک پاکستان کے معروضی حالات پہ انٹرویو کریں یا اسٹیبلشمنٹ؟ تو معروضی حالات تو پولیٹکس کے ذریعے چلیں گے نا. اب جو سسٹم چینج ہوا ہے اس کے حساب سے معروضی حالات چلیں گے نا. معروضی حالات اب جس طرح چلے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کمیشن نے کرانے. الیکشن کمیشن نے جب الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کمیشن کے اندر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہے نا کہ کس پارٹی کو آپ نے اجازت دینی ہے، کس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے. اب اگر وہ چیز آ جائے گی تو کیا خیال ہے وہ سپریم کورٹ آپ کو یا کوئی آ کے کہہ دے گا اس پارٹی کو الیکشن میں آپ نے نہیں آنے دینا. اب جیسے میں نے آپ سے بتایا جن لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اب وہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں وہ آنے دنوں میں پتہ چلے گا. تو اس لیے چیزوں کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے.
چیزوں کو پورے پاکستان کے کینوس پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اگر اس چیزوں پہ ان کے اس کینوس پہ دیکھیں گے چیزوں کو تو پھر وہ آپ کسی پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں، اور تب آپ بہتری کی امید کریں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم موروثی پارٹیوں کے چکر میں رہیں گے اس وقت تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس چنگل سے نہیں نکل سکے گی جس چنگل میں ہم پھنسے ہیں، اور جس چنگل کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کبھی نواز شریف تو کبھی زرداری تو کبھی دیر شوڈ بی سم الٹرنیٹیو ٹو دس آلسو، اور یہ الٹرنیٹیو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب لوگ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے تو کوئی پاور اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکے گی۔ لوگ الیکشن میں فیصلہ کریں کہ دیکھیں پارٹی وابستگی سے ہٹ کر، میں نے بتایا نا بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں، آپ کو ایک کینڈیڈیٹ پسند نہیں، آپ ان کے لیے ووٹ کریں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ کے بعد ایک چوائس ہوتی ہے نا وہ کس کو جوائن کرے۔ جب تک آپ موروثیت کی سیاست سے نہیں نکلیں گے مجھے پاکستان کی سیاست میں مطلب کوئی بہتری ہوتی نہیں، اور پھر آپ اس چیز کو کہتے رہیں گے عدم استحکام بھی رہے گا، معیشت بھی دگڑ دے گی اگر یہ بہتری نہیں کچھ ہوتی۔ ایک اب تاثر تو یہی ہے نا، انتخابات ہو جائیں گے تو معیشت ہماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، یہ چیزیں۔ لیکن انتخابات اگر وائڈر اسکیل پہ آپ کرائیں گے پھر ہی معیشت ٹھیک ہوگی، کیونکہ ویسے تو ہمیشہ سیاست جو ہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، الیکشن یا سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، اور سسٹم جو ہے پاکستان نے جمہوریت کا سسٹم اٹھا، تو جمہوریت مضبوط کریں گے تو آپ کی معیشت مضبوط اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمام جن پہ مقدمات ہیں وہ مقدمات چلتے رہیں، جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعتیں سب کو الیکشن میں اور ان کا نشان ہونا چاہیے، اور یہی ہے ایک وے فارورڈ معیشت کو مضبوط کرنے کا۔ بالکل صحیح، یہ اگر میں پورے انٹرویو کا جو سمجھاؤں اور آپ بھی بالکل صحیح، یہی ہے، بالکل صحیح بات، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت کا۔